ایک چھوٹے سے گاؤں میں زبیر اپنی بیوی رابعہ کے ساتھ رہتا تھا۔ زبیر نے رابعہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ اس کے پاس کھیتوں کی کچھ زمینیں تھیں جہاں وہ ہل چلاتا، گندم اگاتا اور اناج کا کاروبار کرتا تھا۔ اللہ کے فضل سے اسے ہر مہینے اچھا خاصا منافع حاصل ہوتا۔ زبیر اکثر اپنی کمائی کا آدھا حصہ رابعہ کی خواہشات پر خرچ کرتا۔ کبھی اس کے لیے سونے کے کنگن لاتا تو کبھی نئے نئے تحفے خرید کر دیتا۔ رابعہ ان سب چیزوں پر بہت خوش ہوتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ شوہر کی محبت سے زیادہ اسے اس کی دولت اور تحفوں سے لگاؤ تھا۔ یوں ہی دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے رابعہ کی جھولی بھری اور اسے ایک بیٹی کی نعمت عطا کی۔ زبیر اپنی بیٹی حورین سے بے حد محبت کرتا، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر کھیلتا، اس کی مسکراہٹ پر قربان جاتا۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب ان کی زندگی کی خوشیوں کا رنگ بدل گیا۔ زبیر کی بیٹی اب 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن زبیر اناج لے کر شہر گیا، مگر راستے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ لوگوں نے اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا، مگر بدقسمتی سے اس کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپریشن کروایا جائے تو لاکھوں روپے درکار ہوں گے۔ زبیر کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لہٰذا وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا اور ویل چیئر پر گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچتے ہی رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہتی، یہ تمہیں کیا ہو گیا زبیر؟ زبیر دھیرے سے لہجے میں بولا، رابعہ، میری ساری محنت اور کمائی لٹ چکی ہے، اناج بھی ضائع ہو گیا اور میں اپنی ٹانگ بھی کھو بیٹھا ہوں۔ رابعہ دکھ اور صدمے کے عالم میں خاموش رہ گئی۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر قسمت کا لکھا کون بدل سکتا ہے؟ کچھ دن بعد زبیر قریبی دوست فہد اس کی خیریت پوچھنے آیا۔ وہ اکثر ہی ان کے گھر آتا رہتا۔ رابعہ نے چائے لا کر دونوں کے سامنے رکھی اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کی نظریں بار بار صحن کی طرف اٹھ رہی تھی۔ زبیر اور فہد اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ تھوڑی دیر بعد فہد اجازت لے کر چلا گیا۔ چند منٹوں بعد رابعہ نے زبیر سے کہا، میں کنویں سے پانی لے کر آتی ہوں، تم بچی کا خیال رکھنا۔ وہ مٹکا لے کر گاؤں کے کنویں کی طرف نکلی، مگر پانی بڑھنے کی بجائے سیدھی کھیتوں کی طرف بڑھ گئی جہاں فہد پہلے سے موجود تھا۔ فہد نے رابعہ کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، کیسی ہو رابعہ؟ رابعہ نے بےتابی سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں فہد، تم سناؤ کیسے ہو؟ کچھ دیر وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ پھر فہد جھک کر بولا، یہ سب کب ختم ہوگا رابعہ؟ تم زبیر سے اپنی جان کب چھڑاؤ گی؟ ہم کب ساتھ ہوں گے؟ رابعہ کے چہرے پر سختی اور بے صبری جھلکنے لگی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو فہد، جلدی سب بدل جائے گا۔ پہلے تو زبیر ٹھیک تھا، مگر اب تو معذور ہو گیا۔ ہر وقت اس کی خدمتیں مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں۔ میرے لیے ابھی پوری زندگی باقی ہے۔ میں کوئی بوڑھی تھوڑی ہو گئی ہوں کہ اس معذور کے ساتھ ساری عمر گزار دوں۔ فہد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد رابعہ نے پانی بھرا اور گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچتے ہی زبیر نے اسے آواز دی، رابعہ، مجھے تھوڑا سا پانی تو دے دو۔ رابعہ نے تلخی سے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی ویل چیئر گھسیٹ کر خود بھی تو پانی لے سکتی ہو نا، مجھے بار بار تنگ مت کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ زبیر صحن میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ اور بے بسی جھلک رہی تھی، مگر دل میں چپکے چپکے وہ سب برداشت کر رہا تھا۔ ایک روز فہد پھر زبیر کے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ زبیر کے پاس بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، بھائی، میں تمہارا علاج اپنے پیسوں سے کرانا چاہتا ہوں، بس تم ان پیپرز پر سائن کر دو۔ یہ آپریشن کے ایک کاغذات ہیں۔ زبیر پہلے دکھ اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کاغذات کو پڑھنے کی بھی ہمت نہ کی اور خاموشی سے دستخط کر دیے۔ کچن کے دروازے میں کھڑی رابعہ کے چہرے پر ایک بھرپور اطمینان تھا، جیسے یہ سب اسی کے منصوبے کا حصہ ہو۔ کچھ دیر بعد فہد وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب زبیر صحن میں ذرا سی چہل قدمی کے لیے نکلا تو رابعہ نے فوراً فہد کو فون کیا۔ اس کے لہجے میں عجب خوشی تھی، تم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میرا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف سے فہد نے پوچھا، لیکن رابعہ، کیا تم اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گی؟ رابعہ نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، میں اس معذور انسان کی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ مجھے اپنی زندگی جینی ہے، وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ سن کر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ رابعہ کو اپنے حسن اور جوانی پر بہت غرور تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ایسی زندگی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی جو زبیر جیسے معذور انسان کے ساتھ گزارے، مگر جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں نا، ان پر اللہ کا قہر بھی نازل ہوتا ہے۔ وقت کے پہیے گھومتے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے۔ رابعہ کا رویہ زبیر کے ساتھ روز بروز مزید تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہی رابعہ تھی
جو زبیر کے تحفوں پر مسکراتی تھی، اور آج وہی عورت اس پر چیختی چلاتی تھی، کہتی میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، اپنا کام خود کیا کرو، ہر وقت معذور کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ زبیر کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتے، مگر وہ خاموشی سے برداشت کرتا اور سوچتا شاید حالات نے رابعہ کو ایسا بنا دیا، لیکن زبیر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے اس کی ایک زمین ایسی بھی تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس زمین سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی اور انہی پیسوں کو وہ چھپ چھپ کر اپنے مستقبل کے لیے جمع کر رہا تھا۔ رابعہ کو اس حقیقت کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا رابعہ اور فہد کو شدت سے انتظار تھا۔ اس روز فہد زبیر کے گھر آیا اور زبیر حسب معمول صحن میں بیٹھا ہوا تھا، مگر آج فہد کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غرور، چہرے پر عجیب سا تکبر اور لہجے میں اعتماد چھلک رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور رابعہ باہر آئی۔ وہ نئے کپڑوں میں سجی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا بیگ تھا جس میں گھر کے سارے پیسے اور زیورات تھے۔ وہ سیدھی فہد کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ تھام کر بولی، فہد، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، شادی کریں گے اور اپنا گھر بسائیں گے۔ زبیر پر یہ منظر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ اس کی ننھی سی بیٹی اس وقت گود میں بیٹھی رو رہی تھی، مگر رابعہ کو نہ بیٹی کی پرواہ تھی نہ شوہر کے دکھ کی۔ زبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ رابعہ اور فہد ایک دوسرے کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر فہد کہنے لگا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بہت جلد شادی بھی کرنے والے ہیں۔ رابعہ نے طنزی انداز میں کہا، میں کیوں تم جیسے معذور انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کروں؟ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے تو کوئی بھی مل سکتا ہے، اور دیکھ لو فہد کے پاس دولت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، وہ مجھے تم سے کہیں زیادہ خوش رکھے گا۔ یہ الفاظ زبیر کے دل پر خنجر کی طرح لگے، مگر اس کا صبر ٹوٹا جب فہد نے حقارت سے کہا، ویسے زبیر، ایک بات اور سن لو، تمہاری زمینیں اب میرے نام ہو چکی ہیں، تم کنگال ہو گئے ہو، اپنی مزدور ٹانگ کے ساتھ اب اپنی بیٹی کو سنبھالو۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس سنگ دل عورت کو دیکھتا رہا اور برائی آواز میں بولا، رابعہ ایسا مت کرو، اپنی بیٹی کا تو خیال کرو، یہ معصوم ماں کے بغیر کیسے جیے گی، کیسے پل پائے گی؟ ذرا سا وقت برا آ گیا، تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ مگر رابعہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا۔ وہ فہد کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے زبیر صحن میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی گود میں بیٹھی معصوم بیٹی ماں کو جاتا دیکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ زبیر نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ خون بھی اتر آیا تھا۔ زبیر نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش خود کروں گا، اور یہ عورت اپنے انجام سے زیادہ دور نہیں۔ مگر وہ یہ راز اپنے دل میں ہی دفنائے رہا۔ گاؤں والوں کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے۔ اسے اپنی عزت کا پاس تھا۔ رابعہ اور فہد ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین ابھی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ رابعہ مطمئن تھی کہ وہ فہد کے ساتھ خوش اور آزاد زندگی گزارے گی۔ وہ دونوں ٹرین سے اترے اور ایک نامعلوم شہر کی گلیوں میں داخل ہو گئے۔ جب وہ ٹیکسی سے اتری تو سامنے ایک سنسان سا فلیٹ نما کمرہ تھا۔ فہد نے نرم لہجے میں کہا، یہیں آرام کرو، میں جلد نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ رابعہ نے اطمینان سے بیگ رکھا اور اندر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی، مگر وہ صرف فریب تھا۔ اچانک 3-4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ رابعہ چونک کر کھڑی ہوئی اور بولی، یہ لوگ کون ہیں؟ مگر ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، مجھے چھوڑو۔ اسی لمحے فہد اندر آیا۔ رابعہ فوراً اس کی طرف بھاگی، مگر فہد نے اس کے سینے پر دھکا دیا اور تلخ لہجے میں بولا، تم جیسی عورت کو میں اپنی بیوی بناؤں گا؟ میں تو زبیر سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تم نے اسے دولت دے دی، اب تم سے کماؤں گا۔ نازلی بائی نے تمہارا سودا پہلے ہی طے کر لیا۔ یہ سن کر رابعہ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جس شخص پر اس نے بھروسہ کیا تھا اسی نے اسے دھوکہ دے کر کوٹھے پر بھیج دیا۔ چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ باہر شور شرابہ تھا، مرد حضرات بیٹھے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھی اور بے حیائی کا عالم تھا۔ رابعہ سمجھ گئی کہ وہ کوٹھے پر آ چکی ہے۔ وہ بھاگ کر باہر نکلی، مگر راستہ بند تھا۔ نازلی بائی کے چہرے پر سختی تھی اور نازلی کے ساتھ کے ساتھیوں نے رابعہ کو دھمکایا اور کہا، مان جاؤ گی تو زندگی سنور جائے گی، ورنہ وہی کرو گی جو ہم کہیں گے۔ رابعہ نے لرزتی آواز میں کہا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے گھر لوٹا دو۔ مگر نازلی نے ہنستے ہوئے کہا، جو عورتیں گھر سے بھاگ کر آتی ہیں انہیں کے لیے تو ہم یہاں ہیں۔ رابعہ کا غرور ٹوٹ گیا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک ماں کی محبت زندہ تھی۔ اسے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا تو وہ کانپ اٹھی۔
اس کے دل میں عزم پیدا ہوا کہ وہ یہ زندگی نہیں جیے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ شروع میں وہ ڈری ہوئی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک منصوبہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے حالات کو سمجھا اور موقع تلاش کرنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور فرما برداری کا ڈھونگ رچایا تاکہ کم سے کم ایک سانس لینے کی جگہ مل سکے۔ رات کے اندھیرے میں رابعہ نے موقع پا کر کوٹے سے فرار حاصل کر لیا۔ نازلی بائی کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی نکل جائے گی۔ گارڈز کو دھکا دے کر وہ ننگے پاؤں بھاگتی رہی۔ کچے راستے، پتھریلی زمین اور کانٹوں سے بڑی جھاڑیاں، اس کے قدم لہو لہان ہو گئے، مگر وہ رکی نہیں۔ آخر کار وہ ایک سنسان جنگل نما جگہ پر جا پہنچی۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بدن پر کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ کیا یہ وہی زندگی تھی جس کے خواب دیکھے تھے؟ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی، اسے خبر نہ ہوئی۔ صبح کی روشنی چہرے پر پڑی تو چونک کر جاگ اٹھی۔ چاروں جانب سنسان جنگل تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ اسے پتا تھا کہ زبیر کے گھر کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اپنی معصوم بیٹی کی یاد سے اس کا دل لہو لہان تھا، مگر اب واپسی ممکن نہ تھی۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال رابعہ سڑک کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مصروف سڑک پر پہنچ گئی جہاں گاڑیاں رک رہی تھی اور لوگ آوازیں لگا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک 15 سالہ لڑکی ہاتھ میں پیالہ لیے فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ کبھی کوئی سکہ دیتا، کبھی نوٹ۔ یہ منظر رابعہ کے دل پر بجلی بن کر گرا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ خود بھی سڑک پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کے کپڑوں کی حالت خستہ، بال بکھرے، چہرہ آنسوؤں سے بوجھل۔ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر پیسے ڈالنے شروع کیے۔ رابعہ نے پہلی بار کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا اور اسی لمحے اس کے غرور کا آخری بت بھی ٹوٹ گیا۔ یہی اس کی زندگی تھی، یہی اب اس کا ذریعہ معاش تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب زبیر کے ساتھ دولت اور عزت میں رہتی تھی، اور آج وہ سڑک کنارے بھیک مانگ رہی تھی۔ سالوں کا بوجھ اس کے چہرے پر لکیر در لکیر بن گیا۔ زندگی کی ذلت اور پچھتاوے نے اسے توڑ دیا تھا، مگر اب بھی وہ سڑک کنارے بیٹھی اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپتی تھی۔ ہر دن ہر رات اسے زبیر کی محبت اور اپنی بچی کا چہرہ یاد آتا۔ وہ سوچتی، اگر میں بہک نہ جاتی تو آج میری بیٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی، میرے ساتھ چلتی۔ اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ اس کی نظر ایک ننھی بچی پر پڑی جو اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے خوشی سے ہنس رہی تھی۔ ماں کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ منظر رابعہ کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل چیخ اٹھا، میری بچی بھی تو اب اتنی ہی بڑی ہو گئی ہوگی نا، کاش میں اس کے پاس ہوتی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس کے قدم خود بخود اٹھے، قریب کھڑے رکشے کو روکا اور ڈرائیور سے صرف ایک جملہ کہا، مجھے اپنے گاؤں لے چلو۔ رکشہ کچی سڑکوں پر ہچکولے کھاتا ہوا چلتا رہا۔ رابعہ کے دل میں خوف اور امید دونوں تھے۔ برسوں بعد وہ اپنے گاؤں لوٹ رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہاں اسے کوئی بچائے گا بھی یا نہیں۔ جب رکشہ پرانی سڑک پر رکا تو رابعہ نے گہری سانس لی۔ وہ نیچے اتری۔ ہاتھ میں وہی پیالہ تھا جسے وہ برسوں سے بھیک مانگنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میلی چادر سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، بال بکھرے، کپڑے پرانے، چہرہ وقت کی مار سے اجڑا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی ایک خوشحال گھرانے کی عورت تھی۔ گاؤں کی طرف بڑھتے قدموں کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر جھونپڑی، ہر درخت اسے زبیر کی یاد دلا رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب یہ واپسی آسان نہیں ہوگی۔ رابعہ گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ دل کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک 9 سال کی بچی باہر آئی، رابعہ کو دیکھ کر اندر گئی اور پھر روٹی لا کر رابعہ کی طرف بڑھائی، کہنے لگی، یہ میری امی نے دی ہے۔ رابعہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی بیٹی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک عورت بھی باہر آئی۔ ارے حورین، کیا کہہ رہی ہو؟ تو رابعہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ زبیر نے دوسری شادی کر لی۔ رابعہ نے اس عورت کو دیکھنا شروع کیا۔ خوبصورت لباس میں مسکراتی ہوئی عورت نے رابعہ سے کہا، اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو میں لا دیتی ہوں۔ پھر وہ کچھ پیسے لائی اور رابعہ کے ہاتھ میں رکھ دیے کٹورے کے اندر، مگر رابعہ تو حیرت میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بچی مسکراتی ہوئی اس عورت کا ہاتھ تھام کر اندر چلی گئی اور رابعہ وہیں دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے میں قریب ایک کار آ کر رکی۔ اس نے دیکھا کہ اس میں سے زبیر نکلا، مگر زبیر نے رابعہ کو بالکل نہ پہچانا۔ وہ اس وقت کسی بھکارن جیسی لگ رہی تھی، ٹوٹے بکھرے حال میں، کمزور بدن لیے۔ وہ واقعی بھکارن لگ رہی تھی۔ زبیر بالکل ٹھیک تھا، اس کی ٹانگ میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی اور نہ بازو میں۔ وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔
یہ منظر رابعہ کی روح پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی بیٹی جو برسوں سے اس کی دعاؤں میں، اس کے خوابوں میں تھی، آج اپنے باپ کے ساتھ ہنستی کھیلتی زندگی گزاری تھی، مگر اپنی اصل ماں کو پہچان تک نہ سکی۔ رابعہ کے قدم لرز گئے، وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل چیخ اٹھا، یہ سب میرا ہی کیا دھرا ہے۔ اگر میں زبیر کے ساتھ وفا کرتی تو آج یہی منظر میرے نصیب میں ہوتا۔ دھیرے دھیرے کمزور قدموں سے وہاں سے پلٹی۔ رابعہ کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، رابعہ کی بچی ماں کی گود کے بغیر پل گئی، مگر شکر ہے زبیر نے اسے وہ سب کچھ دیا جو میں نہ دے سکی۔ وہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آگے بڑھی تو راستے میں ایک عورت نے کہا، ارے تم کون ہو؟ زبیر بھائی کے گھر کے پاس کیا بھیک مانگنے آئی ہو؟ رابعہ نے سر جھکا کر کہا، ہاں، وہ لوگ بہت نیک ہیں، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ انہیں خوش رکھے۔ عورت نے مسکرا کر کہا، زبیر بھائی کی بیوی واقعی بہت رحم دل ہے۔ رابعہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، میں نے دیکھی تھی، ماشاء اللہ، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ عورت نے سنجیدگی سے کہا، بس اللہ کرے کہ اس کی ماں کی سیاہی اس بچے کے نصیب پر نہ آئے۔ رابعہ نے بے بسی سے پوچھا، کیا اس کی ماں نہیں تھی؟ عورت نے آہ بھری اور بولی، ارے کیا بتاؤں، چند سال پہلے ہی اس کی ماں اپنی 2 سال کی بچی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اپنے عاشق فہد کے ساتھ۔ تب زبیر کے حالات بہت خراب تھے، مگر پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ سنا ہے ان کے پاس پوشیدہ زمین تھی جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کروڑوں کمائے اور بزنس میں لگائے۔ اللہ نے کامیابی دی، ٹانگ کا علاج بھی کرایا، اور پھر ان کی بیوی نے ان کے ساتھ رہ کر سب کچھ سنوار دیا۔ آج دیکھو کتنے خوشحال ہیں۔ عورت اپنی بات ختم کر کے چلی گئی۔ رابعہ کے سینے پر بوجھ اور بڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے وجود کو بھگوتے جا رہے تھے۔ لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹھہرتی تھی، کچھ ترس سے، کچھ حقارت سے، اور وہی لفظ دوبارہ گونج اٹھا، پاگل دیوانی۔ پہلے وہ غرور کی تصویر تھی، مگر آج یہی انجام ان عورتوں کا ہوتا ہے جو اپنے محرم کو چھوڑ کر غیر محرم پر بھروسہ کرتی ہیں، پھر وہی غیر محرم انہیں ذلت میں دھکیل دیتے ہیں۔ رابعہ روتی ہوئی، بھٹکتی ہوئی، اپنی شرمندگی میں ڈوبی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اب اس کے نصیب میں صرف پچھتاوے تھے، اس شرمندگی کے ساتھ کہ اس نے اپنی معصوم بچی کو 2 سال کی عمر میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کی جو آگ جل اٹھی تھی وہ شاید کبھی بجھ نہ پائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی وقتی خواہش کے لیے اپنے گھر، اپنے رشتوں اور خاص طور پر اپنے محرم پر بھروسہ توڑنے کی غلطی نہ کرے۔ دنیا کی چمک دمک وقتی ہے، مگر پچھتاوا ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ وفاداری، صبر اور ایمان وہ نعمتیں ہیں جو زندگی کو سکون دیتی ہیں، ورنہ انجام ہمیشہ پچھتاوے، ندامت اور تنہائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو اور سبق آموز کہانیاں سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اللہ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ یہ ویڈیو برکت اور نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ مزید دل چھو لینے والی اسلامی اور اخلاقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وفاداری، صبر اور نیکی کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔